کو قبول کریں۔ میں نے کہا کہ آپ بات فرمائیں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اب ذرا بات سنیے اور یہیں سے میں وقت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ علم کو گواہ کر کے کہتا ہوں ممبر چھوڑ بھی جاؤں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو گے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ایسے میں نے کہا جی بات فرمائیے، انعام بھائی بات کر لیں تو میں بات کروں۔ میں نے کہا جی بات فرمائیے آپ کہ وہ مسئلہ کیا ہے جس کے تحت آپ تشیع اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جناب نظریہ آپ کا عقلی، فقہ آپ کی فکری، لیکن یہ جو مجلسیں آپ کرتے ہیں تو مجلسوں میں جب مسائل بیان کرتے ہیں علماء و ذاکرین تو مسائل میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت زور کا جیہ ہوتا ہے، بہت لوگ روتے ہیں، اتنے زور سے روتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور ابھی ابھی ان کے سامنے کربلا کی سرزمین ہے، لیکن جیسے ہی مجلس سے باہر نکلتے ہیں باتیں کرنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، قہقہے لگانے لگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں ابھی اندر یوں رو رہے تھے اور باہر یوں ہنس رہے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے جس پر ہمارے محدود ذہنیت کے ملا بھی کہتے ہیں نہیں یار اس طرح نہیں کرتے، دیکھیں آپ کا کردار۔ لو میں فکری سطح پہ جواب دیتا ہوں، پوری توجہ۔ میں نے کہا بس یہی اعتراض آپ کا؟ کہنے لگے ہاں یہی اعتراض کہ ابھی اندر بیٹھے یوں گو رہے ہو، یوں گریا کر رہے ہو کہ جیسے ابھی سانحہ کربلا ہوا، ابھی عرض کربلا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور ابھی باہر نکلے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور والا آپ کا اعتراض ہے ایک، میرے جواب ہیں ایک سے زیادہ۔ میرا پہلا جواب یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے ہر عمل کا الزام اسلام پر ہے؟ کہنے لگے نہیں مسلمان اور ہیں، اسلام نظریہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہا میں شیعت اختیار نہیں کر سکا، تو یہ تو شیعوں کا عمل ہے نا، آپ شیعت اختیار کر لیتے، شیعوں کو شیعوں کے عمل پہ رہنے دیتے، اور پھر آپ ایسا شیعہ بن کے دکھاتے کہ دنیا سے یہ کہتے دیکھو شیعہ مجلس سے باہر بھی ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو جواب ہے آپ کی تسلی کے لیے، ہوں جڑا میں جواب دیں گا وہ ہے اصلی تو بڑا جواب جس پہ ہے میرے دل کا یقین۔ یہی میرا گفتگو کا فضائل کا آخری جملہ، اور یہیں تک میں لے آیا آپ کو، کہاں سے کہاں تک یہ آپ خود سوچئے گا اور دعا دیجئے گا۔ میں نے کہا اتنی ڈگریاں آپ نے لی، اتنے زمان و مکان کو پڑھا، اتنا فلسفے میں غور کیا، اب ڈاکٹر شبیل الحسن رضوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا جب یہ شیعہ مجلس میں ہوتے ہیں ایسے روتے ہیں جیسے ابھی کربلا کا واقعہ ہوا، اور ایسے روتے ہیں جیسے وہ پاکستان میں نہیں ہیں، خود کربلا کی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا واقعے کو گزرے 1400 سال، زمین کے فاصلے کو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اس کو کہتے ہیں زمان، اسے کہتے ہیں مکان، لیکن شیعہ جب مجلس میں آتا ہے تو زمان بھی سمر جاتا ہے، مکان بھی سمر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جس قوم کا زمان و مکان پہ اتنا کنٹرول ہو کہ جب چاہے 1400 سال کو آج بنا لے، اس قوم پہ اعتراض نہ کرو، اس قوم کی پیروی کرو۔ اس لیے کہ انہوں نے زمان و مکان کو اپنے قبضے میں کر، انہوں نے ٹائم اور سپیس پہ ایسا کنٹرول کیا کہ نہ ان کے لیے 1400 سال کوئی فاصلہ ہے، نہ ان کے لیے ہزاروں کلومیٹر کوئی فاصلہ ہے۔ وہ جب چاہیں کربلا کے مکان میں پہنچ جائیں، جب چاہیں کربلا کے زمان میں پہنچ جائیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اتنی دنیا سفیر آل محمد کے ماتم کے لیے جمع نہ ہوتی۔ مجھے مصائب کی منزلوں پہ دور نہیں جانا، مجھے صرف 2 جملے کہہ کر بس اجازت لے لینا ہے آپ سے۔
مصائب بھی مجھے سفیر آل محمد کے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ وہ آخری عالم آخری ذاکر کا حق ہے، وہی بیان کریں گے۔ مجھے تفصیل میں بھی نہیں جانا، مجھے کوفہ کی گلیوں میں بھی لے کر نہیں جانا، مجھے دارالامارہ کی چھت پہ بھی لے کر نہیں جانا، مجھے مسلم کے تنے بے سر پہ بھی لے کے نہیں جانا۔ مجھے یہ بھی نہیں بنانا کہ جیسے مسلمان شب عید منا رہے تھے اور ایسے میں مسلم کے لاشے بے سر کو کوفے میں رسن باندھ کر کس عالم میں لے جایا جا رہا تھا۔ مجھے تو بس ایک جملہ کہہ کے اجازت لے لینا ہے کہ ادھر حسین مکے سے نکلے، ادھر مسلم کی شہادت ہوئی، اور جب حسین نے قیام کیا اور ایسے میں کوفے سے آنے والے آئے اور کہا مولا آپ کی خدمت میں ہمیں تنہائی میں ایک پیغام دینا ہے، بس آخری جملہ چھوڑ دیا میں نے ممبر، مجھے کوئی مسائل کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، آخری جملہ اور چھوڑ دیا ممبر۔ جیسے ہی کہا تنہائی میں کچھ کہنا ہے، مولا نے کہا یہ سب میرے اعتماد والے ہیں، جو بیان کرنا ہے وہ ان کے سامنے بیان کرو۔ بس ایسے میں کوفے سے آنے والوں نے کہا قد قتل مسلمہ، مسلم مارے گئے۔ حسین نے ایک جملہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں جان کے آرام سے چل رہا ہوں کہ مجھے آخری جملہ کہنا ہے، بس اس کے بعد حسین نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ اتنی مسورات بیچی ہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کر رہا، اپنی ماں بہنوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسین نے اِنَّ لِلَّهِ کہا، اپنے خیمے سے اٹھے، مستورات کے خیمے میں آئے، حرم میں آئے، خیمے مستورات میں آ کر ایک مرتبہ حسین نے آواز دی مسلم کی چھوٹی بچی کہاں ہے، مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ ایسے میں زینب مسلم کی چھوٹی بیٹی کو لے کر آئی، حسین نے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، ماتھے پہ پیار کیا۔ ایک مرتبہ حسین جب بیٹی کو پیار کر رہے تھے، آخری جملہ منبر چھوڑا، خاندان رسالت کی بچی ہے، ایک مرتبہ تڑپ کے دور ہوئی، کہا چچا جان آپ تو مجھے یوں پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو پیار کرتا ہے، جیسے ہی کہا آپ یوں دلاسا دے رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو دلاسا دے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا تیرا بابا مارا گیا، آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی، آپ نے دلاسا دیا، اور ایک وہ یتیمہ ہے جو شام غریبہ کے اندھیرے میں کربلا میں آواز دیتی پھرتی تھی، کوئی ہے جو مجھے نجف کا راستہ دکھا دے، کوئی ہے جو مجھے نجف کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے شہنشاہ مصائب مصور غم جناب ملک محمد ثقلین کھلو صاحب فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں گے، اور ترویح کے سیدہ یہ محسن بحق الحسنین یا مصطفی فتح یا مفرج فرج یا